بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم حافظ شفیق اسلامک یوٹیوب چینل۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے بارے میں کچھ احکامات ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ نمبر 1، ان کی نیت کیا ہے۔ نمبر 2، تعریف کیا ہے۔ نمبر 3، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 4، ان کی تعداد کیا ہے۔ اور نمبر 5، ان کا حکم کیا ہے۔ اور آخری نمبر 6، اگر یہ قضا ہو جائیں، وقت پر ادا نہ کی جائیں تو ان کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے نمبر 1، اس کی نیت۔ تو سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی نیت وہی ہے جو عام نمازوں کی ہے، جو عام فرض کی ہم نیت کرتے ہیں، یا عام جو نفل کی نیت کی جاتی ہے یا واجب کی نیت کی جاتی ہے، وہی اس کی نیت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، فرض، واجب یا نفل کی جگہ آپ نے سنت کا لفظ کہہ دینا ہے، تو یہ اس کی نیت ہے۔ ویسے بھی نیت کے بارے میں مستقل میں بتا چکا ہوں، پہلے ایک مستقل جو نماز کے فرائض ہم نے ذکر کیے تھے اس کے اندر بتایا تھا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے کہ جو انسان دل کے اندر ارادہ کرتا ہے اسی پر پھر انسان عمل کرتا ہے، اس کو عملی جامہ پہناتا ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ وہی الفاظ جو دل کے اندر ہیں انہی کو اگر زبان پر ادا کر دیا جائے تو ہمارے جو مشہور زمانے کے اندر اس کو نیت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو بہرحال نیت وہی ہے جو عام نمازوں کی ہے۔ نمبر 2، اس کی تعریف کیا ہے۔ سنت موقدہ اور غیر موقدہ، جیسے کہ الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سنت بمعنی طریقہ اور موقدہ کا معنی جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہو۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تاکید کی ہے، پڑھنے کا حکم جو ہے وہ سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اور پڑھنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے کہ فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کبھی نہ چھوڑا کرو، ان پر ہمیشگی کیا کرو، یہاں تک کہ اگر دشمن کے گھوڑے تمہیں روند ہی نہ ڈالیں تب بھی تم انہیں فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی۔ یعنی اگر تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو رہا ہے، تم میدان جنگ کے اندر ہو اور دشمن تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھی، سنتیں پڑھی تو ہمیں دشمن جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہوگا، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض تو تم نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، لیکن سنتے بھی تم نہ چھوڑو فجر کی، کہ دشمن تمہیں خطرہ ہے کہ دشمن ابھی ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں روند ڈالے گا، پھر بھی تم فجر کی سنتیں نہ چھوڑو۔ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس طرح باقی سنتیں جو ہیں، باقی نمازوں کی جو سنتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، حکم دیا ہے، اور نہ پڑھنے پر وعید کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سنت موقدہ ہے۔ نمبر 2، سنت غیر موقدہ، وہ جن کے پڑھنے کے بارے میں تاکید نہیں کی گئی، حکم تو دیا گیا ہے، ثواب کا ذکر کیا گیا ہے، جنت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا وعدہ تو فرمایا ہے، لیکن تاکیدی حکم نہیں ہے کہ نہ پڑھنے پر اس پر کوئی گناہ ہو، نہ پڑھنے پر اس کو جو ہے اس کو کوئی سزا ملے، ایسی بات نہیں ہے۔ پڑھ لے گا تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں سنت موقدہ اور غیر موقدہ کی تعریف آ گئی، اور ان میں دونوں میں جو فرق ہے وہ میں نے ذکر کر دیا۔ نمبر 3، اہم بات ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کے اندر 2 صورتیں ہیں، یہاں تو یہ ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ 2 رکعت ہوتی ہیں یا 4 رکعت ہوتی ہیں۔ اگر تو 2 رکعت ہے، سنت موقدہ 2 رکعت اور غیر موقدہ 2 رکعت، ان کے پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جس طرح عام 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہ، الحمدللہ اور سورت رکوع سجدہ، دوسری رکعت کے اندر الحمدللہ، سورت رکوع سجدہ، التحیات، درود شریف، رب اجعلنی یا دعا وغیرہ، ایک طریقہ۔ تو یہی طریقہ سنت موقدہ کا ہے، یہی طریقہ سنت غیر موقدہ کا ہے اگر یہ 2 رکھتے ہیں۔ اگر یہ 4 رکھتے ہوں، سنت موقدہ 4 رکھتے ہیں، سنت غیر موقدہ 4 رکھتے ہیں، پھر ان کے 2 طریقے ہیں۔ 4 رکعتیں ہونے کی صورت میں پھر ان کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس طرح عام 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، مثال کے طور پر پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہ، الحمدللہ، سورت رکوع سجدہ، دوسری رکعت کے اندر الحمدللہ، سورت رکوع سجدہ، التحیات،
لیکن اتحیات عبد و رسول تک پڑھ لی جائے اور پڑھ کر دوبارہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت کے اندر پھر الحمدللہ سورت رکوع سجدہ، چوتھی رکعت کے اندر بھی الحمدللہ سورت رکوع سجدہ، اتحیات، درود شریف، دعا۔ یہ طریقہ سنت مؤکدہ کا بھی ہے، غیر مؤکدہ کا بھی ہے اگر 4 رکھتے ہوں۔ ایک اور طریقہ جو سنت غیر مؤکدہ کا جو افضل طریقہ ہے، جس کے اندر زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب ہے، وہ صرف سنت غیر مؤکدہ کا ہے، مؤکدہ کا نہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں ویسے ہی پڑھی جائیں جیسے عام حالت کے اندر، عام صورت کے اندر پڑھی جاتی ہیں، لیکن جب اس کی اتحیات پر بیٹھا جائے تو وہ پوری اتحیات پڑھ لی جائے۔ اب پہلے تو ہم پڑھتے تھے عبد و رسول تک پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اس طریقے کے اندر آپ نے اتحیات پڑھ کر درود شریف بھی پڑھ لینا ہے اور آگے دعا بھی پڑھ لینی ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرنا، دوبارہ تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے اور تیسری رکعت کو آپ نے سبحانک اللہم سے دوبارہ سے شروع کرنا ہے۔ سبحانک اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، آگے سورت رکوع سجدہ، پھر چوتھی رکعت کے اندر الحمدللہ سورت رکوع سجدہ اور آگے اتحیات، پھر جو ہے وہ درود شریف اور دعا پڑھ کر، یعنی کہ آپ ایسے سمجھے کہ آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں 2 کر کے، لیکن درمیان میں سلام نہیں پھیرا۔ جس طرح 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں 2 کر کے، اسی طرح سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا طریقہ بھی یہ ہے اور یہی طریقہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ آ گیا ان کا طریقہ۔ نمبر 4، ان کی تعداد کیا ہے اور کون کون سے وقت ہیں جن کے اندر، کون کون سی نماز ہے جس کے اندر سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہے۔ تو جہاں تک مؤکدہ کا ذکر ہے، تعلق ہے، تو وہ 12 رکھتے ہیں، 5 نمازوں کے اندر 12 رکھتے ہیں۔ ان میں سے جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ اس کی 2 رکھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اس سے پہلے جو ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ فرض پڑھنے کے بعد ظہر کے ہم پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھنے سے پہلے ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ تو یہ 12 رکعتیں ہیں سنت مؤکدہ جن کا پڑھنا بہت ضروری ہے، جن کی تاکید ہے، حکم ہے۔ دوسرا سنت غیر مؤکدہ، وہ 8 رکعتیں ہیں اور 4 رکعتیں عصر کی نماز سے پہلے، 4 رکعتیں عشاء کی نماز سے پہلے، فرض سے پہلے۔ یہ 2 نمازیں ہیں جن کی سنت غیر مؤکدہ کی تعداد جو ہے وہ ذکر ہے، یعنی کہ 8 رکعتیں، 4 رکعتیں عصر سے پہلے اور 4 رکعتیں عشاء سے پہلے، تو یہ ٹوٹل 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح نماز جمعہ، اس کا بھی ذکر کر دیا جاؤں کہ نماز جمعہ کی جو ہم 14 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے اندر کون سے سنت مؤکدہ اور کون سے غیر مؤکدہ ہے۔ اس کے اندر جو ہم فرض پڑھنے سے پہلے، یعنی کہ جب نماز ہوتی ہے 2 رکعت، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم 4 رکعتیں پڑھتی ہیں، وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ امام فرض پڑھاتا ہے، فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد نفل پڑھتے ہیں، وہ نفل ہے۔ ٹوٹل 14 رکعتیں ہیں، پہلے 4 رکعتیں، امام کے ساتھ 2 رکعتیں، 6 رکعتیں، پھر ہم بعد میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، 10 رکعتیں، پھر ہم 2 سنت پڑھتے ہیں، 12، اور پھر ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، 14 میں سے 2 نفل ہو گئے اور 2 فرض ہو گئے، تو باقی 10 رکعتیں بچتی ہیں۔ یہ 10 رکعتیں جمعے والے دن جمعے کی نماز کے اندر، یہ بھی سنت مؤکدہ کے اندر شامل ہے۔ نمبر 5، ان کا حکم کیا ہے۔ ان کا حکم جیسے کہ پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا پڑھنا ضروری ہے، بلا وجہ کسی شرعی عذر کے ان کو چھوڑنا گناہ ہے، اور اگر کسی وجہ سے انسان ان کو چھوڑ دیتا ہے، شرعی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگر چھوڑ دیتا ہے، ایسی صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ چھوڑنے کے اندر مواظبت کرتا ہے، ہمیشگی کرتا ہے، ہمیشہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بہت زیادہ سخت گناہ ہے۔ اور دوسرا سنت غیر مؤکدہ، پڑھ لی جائیں تو ثواب ہے، نہ پڑھا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آخری چیز نمبر 6، قضا، اگر یہ سنت مؤکدہ قضا ہو جائیں تو ان کو کیسے ادا کیا جائے۔ تو سنت مؤکدہ اگر قضا ہو جاتی ہیں، قضا ہونے کا ایک تو مطلب یہ ہے
کہ صرف انسان نے فرض پڑھ لیے، سنتوں کو چھوڑ دیا بالکل، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی قضا نہیں ہوگی، اس پر توبہ اور استغفار ہے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ مسجد میں گیا تو جماعت ہو رہی تھی اور اس نے ابھی سنتیں پڑھنی تھیں، تو یہ فرضوں میں شامل ہو جائے اور سنتیں فرض پڑھنے کے بعد ان کی ادا کر لے، اس کی قضا نہیں ہوتی، بلکہ جب فرضوں کے بعد پڑھے گا تو وہ ادا ہی ہوں گی، قضا نہیں ہوگی۔ قضا یہ ہے کہ فرض پڑھ لیے وقت کے اور سنتوں کو بالکل چھوڑ دیا، بعد میں خیال آیا تو اس کی قضا نہیں ہوگی۔ قضا دو چیزوں کی ہوتی ہے، صرف فرض کی اور واجب کی، سنتیں موقدہ اور غیر موقدہ اور نوافل وغیرہ کی کوئی قضا نہیں ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا طریقہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور ان کے متعلقہ جو احکامات تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مزید اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان جو مسائل ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو، صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ دوستوں سے بھی کہیے گا کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان تک بھی ہماری جو تعلیم ہے، ہماری جو باتیں ہیں، ہمارے یہ جو ہم ایک دینی کام کر رہے ہیں تاکہ ان تک بھی ہمارا یہ پہنچ سکے۔ والسلام۔